اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ کل شام ہم نے اس سے متعلق بنیادی باتیں کی کہ شیطان کس طرح ہماری زندگی میں جلد ہی اپنے قلعے بنانا شروع کر دیتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے جھوٹ بولتا ہے اور ہماری سوچ میں گھر بناتا ہے یا اپنے جھوٹے خیالات کو ہماری سوچ کا حصہ بنا دیتا ہے۔ سو ہم اپنی زندگی جھوٹ پر یقین کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، نتیجتاً ہم بگڑ جاتے ہیں۔ سو وہ سب کے ساتھ ایسا کرتا ہے اور پھر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح یہ ایک بڑی الجھن بن جاتا ہے۔ ہماری واحد امید یہی ہے کہ خدا کے کلام سے اپنے ذہنوں کو نیا کریں، یہ جانیں کہ کس طرح اس معیار پر سوچیں جس پر خدا چاہتا ہے، کس طرح وہ بات بولیں جو خدا چاہتا ہے، تاکہ ہم وہ بن سکیں جو خدا چاہتا ہے، وہ کر سکیں جو خدا چاہتا ہے اور وہ سب پا سکیں جو خدا چاہتا ہے۔ ہر کوئی کہے گا ہاں میں وہ پانا چاہتی ہوں جو خدا چاہتا ہے کہ پاؤں، تو پھر آپ کو کافی قدم پیچھے کو آنا ہوگا اور یہاں سے جاننا ہوگا کہ کیسے خدا کی مانند سوچیں۔ میرے خیال سے بہت سے لوگ میری طرح ہیں، بہت سال ایسا لگا کہ میری سوچ کوئی معنی نہیں رکھتی اور معلوم نہ تھا کہ میں اس کے لیے کچھ کر سکتی ہوں۔ جو کچھ میرے دماغ میں پڑتا میری سوچ بن جاتی۔ میں صبح اٹھتی، میرے ذہن میں آتا کہ میں اداس ہوں تو میں تمام دن کے لیے اداس ہو جاتی، ایسی سوچ پر غالب آنے کی کوشش بھی نہ کرتی، اسے بھگانے کا خیال تک نہ کرتی۔ اور وہ کیا شاندار دن تھا جب میں نے سچائی کو جانا، اور میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ دراصل مجھے ہر اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ تھی جو میرے ذہن میں پڑتی، اور میں اسے نکال کر کسی ایسی سوچ کو چن سکتی ہوں جو میرے دن کو پرلطف بنانے میں مددگار رہے تاکہ میری زندگی اچھی رہے۔ شروع میں یہ ذرا مشکل تھا کیونکہ ایسا کرنے کی ہماری عادت نہیں، بلکہ ہم غیر متحرک اور خالی ذہن رہتے ہیں اور بس انتظار میں رہتے کہ ہمارے ذہن میں اب کیا آتا ہے۔ اب ہم سیکھتے ہیں کہ ہم جوشیلے ہو کر رہنما کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور اپنی سوچ کی کشتی کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ افسیوں 4:22 سے 24 تک ہم اسے ایک نظر دیکھیں گے۔ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو، یعنی ترک کر دو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے۔ سو افسیوں کو پہلی ہدایت پولوس رسول کی طرف سے یہ تھی کہ پرانی انسانیت اتار پھینکو۔ ہم جانتے ہیں بائبل کہتی ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ پھر بھی ہمیں پاک روح سے تعاون کر کے چلنے کی ضرورت ہے کہ بے شک میں ایک نئی مخلوق ہوں، لیکن مجھے اس پرانی انسانیت کو اتار پھینکنے کی ضرورت ہے۔ جی، پرانی انسانیت کو۔ اگلی آیت ہے اور متواتر، سب کہیں متواتر، اور متواتر اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، ایک بالکل نئے ذہنی اور روحانی رویے کے ساتھ۔ اور اگلی آیت ہے کہ نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پرانی انسانیت کو اتار پھینکنا ہے، نئی انسانیت کو پہننا ہے، جینے کے پرانے طریقے کو ترک کر دینا ہے اور اس طور پر جینا شروع کرنا ہے جس طور پر خدا چاہتا ہے۔ اور یہاں سے وہاں پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جائیں جہاں تک ہمارا ذہن جاتا ہے۔ آدمی اس کا پیچھا کرتا ہے، بیک وقت ایک مثبت زندگی اور ایک منفی ذہن رکھنا بالکل ہی ناممکن بات ہے۔ کیا کوئی آمین کہہ سکتا ہے؟ اس طرح کام نہیں بنے گا۔ آج جو میں آپ کو سکھانا چاہتی ہوں وہ ہے کہ آپ کا ذہن کب صحیح ہوتا ہے۔ ایک ایماندار کے لیے صحیح کیا ہے؟ دیکھیں جو دنیا کے لیے صحیح ہے وہ تقریباً ہمیشہ ہی ہمارے لیے صحیح نہیں ہے اگر ہم اسے خدا کے حساب سے دیکھیں۔ ایک دنیا کا حساب ہے اور ایک خدا کا حساب ہے۔ دنیا اپنے حساب سے چلتی ہے لیکن ہمیں اپنے حساب سے چلنا ہے۔ جانتے ہیں دنیا فکر کرتی ہے لیکن ہم دعا کرتے ہیں۔ سو ہم دعا اور فکر دونوں نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس طرح ہم نہ اس دنیا کے ہیں نہ اس دنیا کے۔ ہمیں سیکھنا ہے کہ صحیح کیا ہے۔ ایک مسیحی کے لیے فکر کرنا صحیح نہیں۔ جب آج میں کہتی ہوں کہ فکر کرنا صحیح نہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ سوچیں گے کہ فکر کرنا عام بات ہے۔ یہ آپ کے لیے عام نہیں ہونا چاہیے۔ کیا آپ کو یہ صحیح نہیں لگتا؟ آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا؟ مناسب نہیں لگتا؟
کیا آپ میں سے کسی نے کبھی کچھ پہننے کے بعد ایسا محسوس کیا کہ آپ آج چند پاؤنڈ وزنی ہو گئے ہیں؟ پچھلی بار پہنتے وقت ایسا نہ تھا اور اب یہ بہت 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 تنگ ہو چکا ہے، لیکن بہرحال آپ نے پہن ہی لیا، اور پہننے کے بعد آپ کا سارا دن بے چینی میں گزرا۔ یہ تجربہ کبھی کسی کو ہوا؟ ٹھیک ہے جی، کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم ایسی چیزوں کو پہننے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے ذہنوں پر ایسی کیفیت طاری کرتے ہیں جو مسیحی ہوتے ہوئے قطعاً مناسب نہیں لگتی۔ دیکھیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جب آپ ایماندار ہو جاتے ہیں، وہ آپ پر اچھی نہیں لگتی، وہ مزید آپ پر مناسب نہیں لگتی۔ کسی غیر ایماندار کا ایسا رویہ ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ اس کی بات چیت سے ہوتا ہے، لیکن آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ ایک دلچسپ بات ہے کیونکہ جیسے جیسے آپ روحانی طور پر بڑھتے ہیں آپ اسے جاننے لگتے ہیں، سو آپ پرانے طور طریقوں کو، پرانی سوچ کو اتار پھینکتے ہیں۔ اور ان سالوں میں جیسے میں سمجھ پائی تو کچھ ایسا ہے جو میں نہیں کروں گی کہ کوئی بے آرام چیز نہ پہنوں۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، نہ جسمانی نہ روحانی طور پر۔ لہٰذا آپ کا ذہن صحیح کب ہوتا ہے؟ بطور ایماندار آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے ایمانداروں کو اپنا ذہن بنا کے رکھنا چاہیے۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کس طرح جانیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنا ذہن بنائیں کہ کیا کرنے والے ہیں اور اسے ہر چند سیکنڈ بعد مت بدلیں۔ کلسیوں 3:2 عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ خیال کرو اور خیال میں رہو، خیال کرو اور خیال میں رہو، نہ کہ خیال کرو اور بدل دو، خیال کرو اور بدل دو۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج آپ اپنے گھر کی صفائی کریں گے اور کوئی بات اسے بدل نہیں سکتی۔ کوئی آپ کو شاپنگ پہ جانے کے لیے مجبور کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، میں ارادہ کر چکی ہوں، میں آج اپنے گھر کی صفائی کروں گی۔ اگر کوئی آپ کو کھانے پر لے جانے کی دعوت دیتا ہے تو آپ کہیں کہ میں اپنا ذہن بنا چکی ہوں کہ میں گھر کی صفائی کروں گی۔ جو ہم زندگی میں پانا چاہتے ہیں اسے پانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جس سے ہم اپنے باطن کی سچائی اور اپنے دل کی سچی خواہشات کا پیچھا کر سکتے ہیں، یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ذہن کو اس سمت میں لگائیں جہاں آپ کی منزل ہے۔ زندگی میں آپ کی منزل کیا ہے؟ اپنے ذہن کو اس پر لگائیں اور ہر بار اپنا ارادہ بدلنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ ذہن بنا لیتے ہیں تو وہ فتح اور چیزوں کو حاصل کرنا نہایت ہی شاندار بات ہے۔ آپ ایسا کرنا سیکھ سکتے ہیں، خدا آپ کو ایسا کرنے کے لیے نہیں کہے گا۔ لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ اس سفر کو لے کر کیسا محسوس کرتی ہیں جو آپ کو کرنا پڑتا ہے اپنا کام کرنے کے لیے۔ میں نے کہا پتہ نہیں، میں نے اس کے متعلق سوچا نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتی کہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے متعلق سوچنا کہ میں کیسا محسوس کرتی ہوں خطرناک ہوگا، کیونکہ اگر میں نے سوچا تو شاید جلد ہی یہ سب کرنے سے انکار کر دوں۔ سو میں اس کے متعلق نہیں سوچتی کیونکہ میں پہلے ہی ذہن بنا چکی ہوں کہ وہ کروں گی جو خدا مجھ سے چاہتا ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور میں نہیں سوچتی کہ اس پر میرا کیا لگ رہا ہے۔ مجھے محتاط رہنا ہے کہ کہیں یہ نہ سوچنے لگوں کہ یہ کتنا مشکل ہے، جو کہ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں جب میں بہت تھک جاتی ہوں۔ سو ان سالوں میں نے چند باتوں کو سیکھا، جس میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے ذہن کو تیار رکھنا اور چیزوں کے ساتھ الجھا ہوا نہیں رہنا۔ میں نے تقریباً 6 سال پہلے یہ طے کیا تھا کہ مجھے ورزش شروع کرنی ہے، یعنی وہ جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ سوچتی تھی وقت کہاں ہے، درد کی پرواہ نہیں کرتی تھی اور اس حوالے سے کچھ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے 50 سال تک ورزش کی اور یہ ان کے دلکش نظر آنے کی ایک وجہ ہے۔ اور ایک دن میں نے آئینے میں خود کو دیکھا اور وہ سب جو کبھی یہاں اوپر ہوا کرتا تھا کہیں اور جا چکا تھا۔ سچ کہوں تو یہ میرے لیے خدا کی طرف سے ایک مکاشفہ تھا کہ اگر تو اپنے سفر کے اختتامی مراحل تک مضبوط رہنا چاہتی ہے اور اگر تو اسے انجام دینا چاہتی ہے جس کو کرنے کے لیے میں نے تجھے بلایا ہے، تو یہ تجھے کرنا ہوگا۔ ہاں، تجھے کرنا ہی ہوگا، شکریہ، لیکن بہتر دکھائی دینے سے زیادہ اس کا تعلق صحت مند ہونے سے ہے۔ اور دیکھیں، پٹھے اور جوڑ ہم سب کے ہیں، کیونکہ ہم ہلنے جلنے کے لیے ہیں، اس لیے نہیں کہ صوفے پہ پڑے رہیں یا کرسی پر بیٹھے رہیں یا کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہیں۔ ہمیں ہلنا جلنا ہے۔ سو میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ جتنا ہو سکے پرستش میں چوکس رہیں، کیونکہ آپ میں سے کچھ بس اتنا ہی ہل سکتے ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے، لوگ بتاتے ہیں مجھے ورزش سے نفرت ہے،
जिम जाना बिल्कुल पसंद नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। दिलचस्प है, यकीन से तो नहीं कह सकती, मैं खुद से पूछती नहीं हूँ, बस करती जाती हूँ। मैंने अपने जहन को तैयार किया है कि मैं करूंगी। मैं सोमवार बुध जुम्मे को जाती हूँ जब शहर में होती हूँ। अगर कॉन्फ्रेंस हो तो सोमवार मंगल बुध को जाती हूँ। पहले तो मेरे जहन ने कहा कि तू इकट्ठे 3 दिन नहीं जा सकती। फिर मैंने सोचा कि क्यों मैं 3 दिन इकट्ठे नहीं जा सकती, मैं और काम भी तो इसी तरह करती हूँ, तो इसी तरह वर्जिश भी कर ही लूंगी। दर हकीकत जिन बातों को करने से जहन रोकता है वही बातें खुदा चाहता है कि हम करें। सो मैं आपसे बस ये कह रही हूँ कि अपने जहन को तैयार करें कि आप क्या करना चाहते हैं और मरते दम तक उसकी बाबत मत सोचें। जहन की पहली किस्म जो एक ईमानदार के लिए सही है वो तैयार जहन है। हमें अपने जहनों को मुकम्मल तौर पर तैयार करना है। अब फिलिपियों 2 बाब 5वीं आयत बहुत दिलचस्प हवाला है। लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यसू का भी था, और हलीम जहन रखो जैसा मसीह यसू का भी था। पहला करंथियों 2:16 में लिखा है, हम में मसीह की अकल है, हम उसकी सोच, उसकी नीयत और मकासद हैं। क्या मतलब है मसीह की अकल होने का? जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं तो एक नया रूहानी जहन पाते हैं, लेकिन उस पुराने जिस्मानी जहन को भी रखते हैं। रोमियो 8:5 में लिखा है, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और फिर लिखा है, जिस्मानी नीयत अकलो फहम है जो पाक रूह के बगैर है। इस पर गौर करें कि जिस्मानी नीयत क्या है, कि जब मैं मंतक में खो जाऊं और इस तरह से सोचने लगूं जैसे दुनिया सोचती है, और पाक रूह को किसी सूरत मदाखलत न करने दूं। यहाँ तक आप समझ गए? जिस्मानी अकलो फहम है जो पाक रूह के बगैर है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग पर भरोसा करके नहीं चल सकते। आप सिर्फ उसी से जी नहीं सकते जो कुछ आप सोचते हैं। आपको उससे ज्यादा गहराई में जाना है और जानना है कि मामलात में खुदा की बात को कैसे परखें और समझें। मगर रूहानी नीयत, रोमियो 8:6 में लिखा है, जिंदगी और इत्मीनान है अब और हमेशा। सो हम में वो जहन है, लेकिन अभी इसे कामिल होने की जरूरत है। जब तक हम जिस्मानी नीयत को रूहानी नीयत से बालतर रखेंगे, हम किसी नई बात का तजर्बा ना करेंगे। जो कुछ मैं लोगों के लिए चाहती हूँ वो ये है कि वो उस जिंदगी का लुत्फ उठाएं जिसकी खातिर यसू हुआ। मैं अब आकर ऐसा करने लगी हूँ, लेकिन मैंने अपनी मसीही जिंदगी के बहुत से साल जाया किए, खुदा का या निजात का या अपने आप का या किसी भी बात का लुत्फ ना उठाया, क्योंकि इब्लीस तब भी मुझे बर्बाद कर रहा था, क्योंकि मैं उन बहुत सी बातों को ना समझती थी जो मैं सोचती थी वो खुदा के कलाम के मुताबिक ना थी। आमीन। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहां जहन के इख्तियार की तालीम नहीं दे रही, बल्कि कोशिश कर रही हूं कि लोग मजबूत सोचें और मजबूत बोलें, और हो नहीं सकता कि इसमें मसीह के लहू की तालीम ना हो, ना उसकी सलीब की, ना उसकी निजात की। कोई भी मजबूत बोल सकता है और मजबूत सोच सकता है, और हाँ, आपको इसके चंद असरात भी नजर आएंगे, लेकिन मैं दुनियावी उसूलों से चंद नताइज के हुसूल की बात नहीं कर रही। मैं इस जिंदगी को जीने की बात कर रही हूँ जिसकी खातिर यसू ने अपनी जान दी। और ना सिर्फ ये, शैतान जो कुछ भी करता है वो वही है जो आपने पहले खुदा को करते हुए देखा है। सो खुदा ही है जो हमें मजबूत तौर पर सोचना और मजबूत बोलना सिखाता है। चूंकि मसीह ऐसा करने में सुस्त रहे, सो इब्लीस ने उसे चुरा लिया। उसने उसे किसी अजीब व गरीब तिलिस्माती और करिश्माती चीज का रंग दे दिया जिसमें कहीं भी खुदा दिखाई नहीं देता। लेकिन हम दुनिया को सब नहीं लेने देंगे जो खुदा ने हमें पहले दिया। आमीन। वैसा ही मिजाज यानी जहन रखो जैसा मसीह यसू का भी था। उसकी रोशनी में चलो, यानी आजिजी से। क्या हम आजिजी पर कुछ 3 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? एक आजिज जहन। आप जानते हैं कि आप या मैं कलाम में बढ़ नहीं सकते, यहां तक कि मैं और आप इस कलाम को पा भी नहीं सकते जो मैं आज आपको सुना रही हूं, अगर आप एक आजिज तबीयत के साथ उसे नहीं मानते। आप किसी भी चर्च की इबादत में जाएं, आपको कुछ ऐसी तड़प रखनी है कि मुझे इसकी जरूरत है, मुझे जरूरत है, मुझे हर एक लफ्ज की जरूरत है, मुझे चाहिए। सो अगर आप बैठकर सुनते हैं कि कोई किस बारे में बोल रहा है और आप सोचते हैं काश फलां फलां शख्स यहां होता क्योंकि उन्हें वाकई इसकी जरूरत है, या आपको कभी मायूसी हुई कि जब बोलने वाले ने बताया हो कि वो किस मुतालिक बोलेगा, क्योंकि आपको लगा कि आप पहले से इसके मुतालिक सब जानते हैं।
میرے ساتھ ہوا. او نہیں, یہ تو مجھے پتا ہے, لیکن اب ایسا نہیں. مجھے وہ تمام چاہیے. جتنی بار بھی دہرائی ہو سکے مجھے اس کی ضرورت ہے. میں چاہتی ہوں مجھے بار 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 بتا. صرف ایک عاجز روح کو کچھ سکھایا جا سکتا ہے. ایک عاجز شخص کو ہی سکھایا جا سکتا ہے. ہمیں بڑھنے کی خواہش رکھنی ہے, ہمیں جاننے کی خواہش رکھنی ہے. رومیو 12:3 میں لکھا ہے, جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے. مجھے یقین ہے آپ میں ایسا کوئی نہیں, لیکن شاید آج کوئی ایسا ہے جو ٹی وی پر دیکھ رہا ہے اور آپ کا ایسا کوئی مسئلہ ہے. سو ہم ذرا 1 منٹ کے لیے آپ سے بات کریں گے, کیونکہ میں جانتی ہوں ان لوگوں میں سے کسی کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم سب کا ذہن بڑا پیارا اور عاجز ہے. جب ہم عاجز روح نہیں رکھتے اور خود کے بارے میں ضرورت سے زیادہ اونچے خیالات رکھتے ہیں, ہم لوگوں کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں. ہم بہت سی تنقیدی سوچیں رکھتے ہیں. ہم اس پر کبھی تفصیل سے بات کریں گے. جی, ایک عاجز روح وہ نہیں ہے جو خود کو کمتر جانے. خدا یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بارے میں منفی رائے رکھیں. وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے متعلق بری رائے رکھیں. وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی قدر کریں. وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی نعمتوں کو دیکھیں, اپنے توڑوں اور صلاحیتوں کو دیکھیں, بلکہ چاہتا ہے خود سے محبت رکھیں. وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم خود کو کسی اور سے بڑھ کر جانیں. ہم کسی سے بڑھ کر نہیں ہیں. ہو سکتا ہے آپ تعلیم میں کسی سے زیادہ ہوں, لیکن اس سے آپ برتر نہیں ٹھہرتے. ہو سکتا ہے آپ کسی اور کے مقابلے میں تیزی سے سیکھ لیتے ہوں, لیکن آپ دوسروں سے برتر نہیں. میں بات چیت میں کسی اور سے اچھی ہو سکتی ہوں, لیکن میں ان سے برتر نہیں ہو جاتی. شاید کوئی ہو, جب آپ اور زاویوں سے دیکھتے ہیں تو سینکڑوں فنکار نظر آتے ہیں جن میں سے کوئی کسی اور سے بہتر ہوتا ہے. اس سے وہ خدا کی نظر میں ایک دوسرے سے بہتر نہیں ہو جاتے. مجھے یہ حوالہ بہت پسند ہے. کلسیوں میں لکھا ہے, مسیح میں ہر امتیاز مٹ گیا. اچھی بات ہے یا نہیں؟ کوئی مرد, کوئی عورت نہیں, کوئی چھوٹا نہیں, یونانی نہیں. میں مزید کچھ کہوں گی, کوئی امیر نہیں, کوئی غریب نہیں, کوئی ڈاکٹر نہیں, کوئی کھدائی کرنے والا نہیں. ہم سب مسیح میں ایک ہیں. آمین. پہلا پطرس 5:6. بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے. ایک فروتن روح کا شخص ہی خدا کا انتظار کر سکتا ہے. ایک فروتن شخص کبھی نہیں کہتا کہ خدا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تو یہ کیوں نہیں کر رہا, میں اس کے لیے تیار ہوں, مجھے ضرورت ہے. وہ کہتا ہے خدا میں نے تجھ سے درخواست کی ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو صحیح وقت پر بخشے گا. میں زندگی میں تیرے مقررہ وقت پر بھروسہ کرتا ہوں. سو ہم آغاز ایک فروتن شام سے کرنا چاہتے ہیں, لیکن اب ہمیں کچھ اور باتوں کی طرف بڑھنا ہے. میری کتاب ذہن کا میدان جنگ, اس کا 9واں باب بھٹکتی ہوئی سوچوں کے متعلق لکھا ہے. ہم سب کا جگہ جگہ بھٹکتا ہوا ذہن آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمیں درپیش ہے. جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں یہ گمراہی اور ٹھوکروں سے بھری ہوئی ہے. یہ حیران کن ہے کہ جو ہم کرتے ہیں ہمارے ذہن کو اس پر ٹکنے میں اتنی مشکل کیوں پیش آتی ہے. وجہ یہ ہے کہ شیطان گمراہی لانے کے لیے بڑا زور لگاتا ہے. اور میں چرچ کی عبادتوں کے متعلق کچھ کہنا چاہوں گی. پاسٹرز میری اس بات کو بہت سراہیں گے, میں جانتی ہوں. کیوں ہمیں کبھی بھی چرچ میں اٹھ کر یہاں وہاں گھومنا نہیں چاہیے جب تک کہ کسی بھی طرح کی کوئی بہت ہنگامی صورت نہ ہو. اور میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی اس بات سے, لیکن واقعی اگر آپ کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے تو یہ نہایت ہی خود غرضی کی بات ہے. اور شاید آپ نہیں سمجھتے, لیکن اس سے یہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتا سکتی ہوں کیونکہ میں دیکھتی ہوں. سسٹر براؤن 14ویں قطار کے وسط میں بیٹھے پانی پینے کا فیصلہ کرتی ہیں. سو وہ اٹھتی ہیں, معاف کیجیے گا, معاف کیجیے گا. 15ویں قطار سے ہر کوئی انہیں جاتا ہوا دیکھنے لگ جاتا ہے. اور پھر واپس آتا ہوا. پھر وہ انہیں قطار میں واپس جاتا ہوا دیکھتے ہیں. اور یہاں بیچارہ پاسٹر, یا اگر ایسا میری کسی کانفرنس میں ہوتا ہے, میں یہاں کھڑی ہو کر لوگوں کے آگے اپنا دل انڈیل رہی ہوں, ان کی زندگیوں کو کلام سے بدلنے کی کوشش کر رہی ہوں. میں نے گھنٹوں اسٹڈی کی ہے, تیاری کی ہے, اور اب
हर कोई 14वीं कतार से पीछे सिस्टर ब्राउन के साथ पानी पीने के लिए जा चुका है। अब उन्हें उसकी हैट अच्छी लग रही है, उनके कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। वो सब उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लग गए हैं। वो सब सोच रहे हैं कि आखिर वो कहां जा रही हैं और क्या कर रही हैं। हम गुमराही के दौर में जी रहे हैं। आजकल हाईवे पर गाड़ी चलाना इंसाइक्लोपीडिया पढ़ने जैसा लगने लगा है। कोई अंदाजा है उस 5 मिनट के सफर में कितने इश्तिहारात आकर हमारे चेहरे पर लिपट जाते हैं। हम हरियाली का मजा नहीं ले सकते हैं क्योंकि जहां देखते हैं वहीं कुछ ना कुछ है, कोई नया इश्तिहार है। मुझे याद है जब टेलीविजन बहुत सादा हुआ करता था। पहला शो जो मैंने देखा वो हाउडी डूडी हुआ करता था। आप समझ गए होंगे मैं तब की हूं जब टेलीविजन पर नया नया आया था, और उस वक्त एक छोटा सा शायद 30 सेकंड का इश्तिहार शो के दौरान आता था और बस। अब तो आप बस जरा सा ही देखते हैं और सच्चाई और ईमानदारी से दुनिया बदलने वाली नहीं है। सो बेहतर है हम बदलें। और मेरा एक मकसद है और मैं कुछ वक्त से इस पर काम भी कर रही हूं क्योंकि इस मामले में मुझे मसला है। बहुत कुछ जहन में चलता रहता है और किसी एक काम की तरफ जहन को लगाना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मैं बहुत मुद्दत से खुदा के साथ उस पर काम कर रही हूँ जो कि अब भी जारी है, क्योंकि हम खुद को इतने मसाइल में उलझा लेते हैं कि बहुत सी खूबसूरत चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो खुदा ने हमारे लिए रखी हैं। वजह यह है कि जो करते हैं जहन को उस पर टिका नहीं पाते। कोई अंदाजा है इन बातों से आप और कितना कुछ आज हासिल करेंगे जो कहा जा रहा है अगर आप सब एक एक लफ्ज को खुद में महफूज कर लें। तकरीबन 6 हफ्ते पहले मेरा पांव सीढ़ियों से फिसल गया जो कि पत्थर की थी और मेरे बाजू पे चोट लगी अभी भी कुछ निशान हैं। उसकी वजह से मेरा घुटना जख्मी हुआ और पांव का अंगूठा फ्रैक्चर हो गया और काफी अरसे मुझे दर्द रहा और बर्दाश्त करना पड़ा। पांव के डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं जब ऊपर की तरफ चलकर जा रही थी तो सीढ़ियों पर नहीं बल्कि पहले ही किचन में पहुंच चुकी थी वो करने जो मैं वहां जाकर करने वाली थी। मेरी फैमिली को मेरा बड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि मैं खुद से एक कदम आगे ही रहती हूं। और उस दिन मैं गाड़ी में हमारे सब डिवीजन जा रही थी और गाड़ी कोई और चला रहा था और मैं पिछली नशिश पर थी और मैंने सोचना शुरू कर दिया कि घर जाकर मुझे क्या करना है और मैंने दरवाजे का हैंडल खींचा और गाड़ी से निकलना चाहा जबकि हम अभी रास्ते में ही थे। इस तरह बहुत से हादसे पेश आते हैं जब हम अपने जहन पर काबू नहीं रखते। सो आए खुदा से दुआ करना शुरू करें कि खुदा हमारी मदद करे कि कैसे हम गहरे और बेहतर तौर पर अपनी तवज्जो मरकूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये जानने की जरूरत है कि किस तरह खुदा की बख्शिशों का लुत्फ उठाएं। हमें सरगर्म होने की जरूरत है, अगर नहीं होंगे तो चीजों को नहीं समझेंगे। वो मेरे लिए एक जलाली दिन था जब मैंने जाना कि मुझे जहन में आने वाली हर बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, या ऐसा नहीं कि वो मेरी सोच है। मैंने खुदा के कलाम से जाना कि मैं चुन सकती हूँ कि मुझे क्या सोचना है और दुश्मन की तरफ से आने वाली सोचों को रद्द कर सकती हूँ।